بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے مذکر اور مؤنث اس بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ ہمارا آدھا چیپٹر ہو گیا تھا اور باقی آدھا انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو جو کل ہم نے پڑھا ہے ان میں سب سے پہلے ہے جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ ہوتا ہے جو علامات تانیث سے خالی ہو، اور مؤنث وہ ہوتا ہے جس میں علامات تانیث لفظاً یا تقدیراً موجود ہوں۔ جی زرداشہ خان آپ بتائیے علامات تانیث کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں جو لفظاً موجود؟ جی جی استاد، علامات تانیث جو ہے نا، یہ تین قسم کی ہیں۔ ایک تائے تانیث مدورہ ہے، اور ایک الف التانیث المکسورہ ہے، اور ایک الممدودہ ہے۔ جو تائے تانیث مدورہ ہے وہ یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں گول تا ہو، وہ اسم جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، اور اس کا استعمال چاہے مذکر کے لیے بھی ہو، مثلا طلحہ تو۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ علامت ہے کہ اس میں اسماء جامد اور صفات دونوں ہی پائی جاتی ہیں۔ اور الف التانیث المکسورہ جو ہے، یہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ زائدہ برائے تانیث ہو، اور یہ مؤنث بھی ہوتا ہے۔ اور آگے جو تیسری اقسام ہے وہ جیسے الممدودہ، وہ اس یہ کی ہے کہ مثال دے دیں۔ جیسے کہ اس کی مثال ہوگی احسن سے حسنہ۔ اس میں جو اسم تفضیل کی مؤنث ہے وہ الف مکسورہ لگانے سے بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور الف التانیث الممدودہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں جو الف ممدودہ ہے وہ برائے تانیث ہو، اور وہ مؤنث بھی ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہوگی ہمراؤ، صحراؤ وغیرہ۔ چلیں ٹھیک ہے، اور ماشاء پھر اللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی ایمن عبداللہ آپ سنائیں گی کہ علامت تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ علامت تانیث کے اعتبار سے۔ سر مجھے اس کی پہچان والا آتا ہے جو ابھی سسٹر نے بتایا ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی کس میں نہیں، لیکن ویسے پتا ہے کہ کون کون سی آ سکتی ہیں، ان کے نام پتہ ہیں۔ ہاں چلے نام ہی بتا دیں، صرف نام بتا دیں تین۔ جی سر، ایک تو وہ ہے جو کہ مؤنث ہوتا ہے، مؤنث سماعی ہے۔ ایک مؤنث وہ ہے کہ جو مؤنث حقیقی ہے، یعنی جس میں تولید اور تناسل کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور ایک اس کے مؤنث جو ہے مانوی ہے، جس کے اندر یہ جو آپ بیان کر تولید رہی ہیں یہ ہے ذات کے اعتبار سے، میں نے جی علامت جی سر، تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی تین قسمیں پوچھی ہیں۔ چلیں کسی اور جی سے جی پوچھ لیتے ہیں۔ جی وہ صرف حمنا وہ ضیاء آپ بتا دیں۔ علامت تانیث، سر علامت تانیث کا جو ہے نا، اس میں الف ممدودہ، الف مکسورہ، اور ساتھ میں گول تا جو ہوتی ہے، تائے مدورہ آئے گی اینڈ پہ۔ چلیے جی حمنا ضیاء آپ بتائیں علامت تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں؟ علامت تمیز کے حوالے سے مؤنث کی تین قسمیں ہیں۔ مؤنث لفظی فقط، مؤنث لفظی فقط وہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، ظاہری اگر ہینڈ فری لگائیے تو اتار دیں، ذرا اونچی بولیں۔ علامت تنیس کے حوالے سے مؤنث کی جو ہے وہ تین اقسام ہے۔ مؤنث لفظی فقط، مؤنث لفظی فقط جو ہوتا ہے وہ اس میں علامت تنیس کی ظاہری علامت ہوتی ہے، اس کا مدلول مذکر ہوتا ہے، جیسے کہ حمزہ اس میں جو حمزہ ہے وہ مذکر ہے، لیکن اس میں جو تا ہے آخر پہ وہ تنیس کی علامت ہے، اس کی وجہ سے یہ مؤنث لفظی فقط ہے۔ اور مؤنث دوسری ہے مؤنث مانوی فقط، اس میں تانیث کی جو ہوتی ہے وہ ظاہری علامت نہیں ہوتی اس مؤنث میں، جیسے زینب اور سعاد، اس میں تانیث کی علامت نہیں ہے، لیکن یہ مؤنث ہے، زینب جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ مؤنث مانوی اور لفظی، مؤنث مانوی اور لفظی، اس میں مؤنث کی ظاہری علامت بھی موجود ہوتی ہے، تانیث کی ظاہری علامت بھی موجود ہوتی ہے، اور اس کا جو مدلول ہوتا ہے وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، جیسے کہ فاطمہ تو، عائشہ تو۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے ڈاکٹر فیصل مجید صاحب آپ بتائیے ذات کے اعتبار سے مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟
جی شیخ صاحب، ذات کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں مؤنث کی، مؤنث حقیقی اور مؤنث مجازی یا غیر ٹھیک ہے حقیقی جس کو کہتے ہیں۔ یہ جو مؤنث حقیقی ہے جس میں وہ مؤنث ہے جس میں مطلب جناب توالد و تناسل کی صلاحیت موجود ہو، اور جو مؤنث غیر حقیقی ہے اس میں وہ مؤنث ہے جس میں توالد و تناسل کی صلاحیت نہ ہو۔ جیسے مطلب جو مؤنث حقیقی ہے اس کی مثال کے لیے امراتن، ناقتن، اور مؤنث جو مجازی ہے یا غیر حقیقی ہے اس کی جو ہے نا آگے پھر قسمیں ہیں مزید۔ جی مؤنث مجازی لفظی ہے اور مؤنث مجازی تقدیری ہے جی۔ ٹھیک ہے مؤنث مجازی لفظی میں یہ ہے کہ وہ مؤنث جس میں تانیث کی ظاہری علامت موجود ہو، جیسے ورقتن۔ جی اور مؤنث مجازی جو تقدیری ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مؤنث میں تانیث کی علامت ظاہراً نہیں ہوتی لیکن قدرن ہوتی ہے، جیسے دارن، شمسن وغیرہ۔ ٹھیک ہے اور چلیں جی ٹھیک ہے مؤنث کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ جی آگے محمد احسان الہی ظہیر، آپ بتائیے علامات جی تانیث کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں علامات تانیث؟ سر علامت تانیث جو ہے 3 ہے سر جی کون کون اس سی میں ہیں؟ سر یہ تو ہے جس میں تائے مدورہ ہوتی ہے آخر میں، جی اور دوسری جو ہے اس میں اس کا جو اس کی جو صفت ہوتی ہے وہ بھی اس کی مثال کیا ہو سکتی تائے مدورہ کی؟ تائے مدورہ کی مثال جیسے سر فاطمہ، ورقہ۔ ٹھیک ہے جی سر، اور جی سر۔ اور سر باقی جو ہے اس میں اس کا جو صفت ہے وہ مؤنث ہو، جی اس طرح پہچان سکتے ہیں ہم۔ اور اس تیسری ہے سر یہ کہ اس کا جو کیا کہتے ہیں بھول گیا سر اس کی جو ضمیر ہے نا، اس کا ضمیر وہ اس کی طرف لوٹتی ہو، مؤنث کی طرف لوٹتی ہو، اس طرح پتہ چلے گا سر ہمیں۔ چلے آگے دوسری کون سی علامت ہے؟ ابھی ایک بیان کیا آپ نے، دوسری اور تیسری کون سی اچھا علامت ہے؟ سر دوسری سر وہی ہے نا، الف ممدودہ، الف مکسورہ۔ ہاں ان کی مثالیں بھی بتا جی دیں سر، پھر۔ الف مکسورہ کی مثال یہ ہے سر کہ جیسے احسن سے حسنہ اور صغرا، یہ ہے اس کی مثالیں۔ اور ٹھیک ہے باقی جو الف ممدودہ ہے اس کی مثال ہے جس میں الف زائد آتا ہے، اور وہ اس میں ہے صحراء، صفراء اور حمراء، یہ مثال ہے سر۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ جی آگے ہیں رقیہ ظہیر، آپ بتائیے السلام علامت تانیث علیکم۔ کے اعتبار سے مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی ہیں؟ جی دوبارہ پوچھیے سر۔ جی ایک مؤنث سے لفظی معنوی ہے، اور ایک ایک لفظ مونس لفظی فقط ہے، اور ایک مونس لفظی فقط جو ہے وہ مونس ہے جو تانیث کی ظاہری علامت پر مشتمل ہو لیکن اس کا جو مدلول ہے وہ مذکر ہو، جیسے کہ حمزۃ، اسامۃ، حمزتو زکرین۔ اسامتو، اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، یہ غیر منصرف ہیں، حمزتو اسامتو۔ جی حمزۃ اسامۃ۔ اور دوسرا مونس معنوی فقط ہے، وہ مونس ہوتا ہے جو ظاہری علامت تانیث سے خالی ہو، جیسے کہ زینب، سعاد، زینب، زینب اور وغیرہ، اور عین، رجل، رجل، بیر رجل وغیرہ، پاؤں۔ رجل سوری۔ جی اس کی آگے تیسری۔ تیسری جو ہے وہ مونس لفظی و معنوی ہے، وہ اس میں جو ہے وہ تانیث کی ظاہری علامت بھی ہو اور اس کا مدلول بھی مونس ہو، جی جیسے کہ فاطمہ، عائشہ، ٹھیک ہے وغیرہ چلیں وغیرہ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے شاہد صاحب، آپ بتائیے ذات کے اعتبار سے مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سر ذات کے اعتبار سے مونس کی 2 قسمیں ہیں، جی حقیقی اور غیر حقیقی۔ جی
سر حقیقی مونس وہ ہوتا ہے جس کا آگے مذکر بھی اس کے مقابلے میں ہو، یعنی کہ توالد و تناسل کی صلاحیت ہو اس کے اندر. صحیح ہے. اور سر غیر حقیقی وہ ہوتا جیسے ہے جس کا، جیسے سر ناقتن، ٹھیک ہے. عصفورتن، امراتن. جی جی. اور سر غیر حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں اس کے مقابلے میں اس کا مذکر نہیں ہوتا، یعنی کہ توالد و تناسل کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی. اس صحیح کی ہے. پھر سر دو قسمیں ہیں. اس میں ایک اس کا مونس مجازی لفظی ہوتا ہے، یعنی کہ لفظوں میں اس کی علامت موجود ہوتی ہے مونس ہونے کی، جیسے سر سفینتن. اور سر ایک تقدیری ہوتا ہے، اس میں لفظوں میں تو اس کی علامت موجود نہیں ہوتی مونس مجازی تقدیری میں، لیکن وہ مونس ہوتا ہے، جس طرح سر شمسن، دارن. ٹھیک ہے. چلیں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں طوبہ اکبر. جی آپ السلام بتائیے علیکم. مذکر اور مؤنث ان دونوں کی تعریف کریں، اور پھر علامات مؤنث جو ہیں وہ بتائیں کون کون سی ہیں. جی سر جو مذکر ہوتا ہے اس میں کوئی علامت مؤنث یعنی تانیث کی علامت نہیں پائی جاتی، اس کو مذکر کہتے ہیں. اور جو مؤنث ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی علامت پائی جاتی ہے تانیث کی. جس طرح اس میں 3 علامات ہیں. ایک جو ہے وہ تائے تانیث مربوطہ جو اینڈ پر گولتا آتی ہے، اس کے علاوہ الف مکسورہ اور الف ممدودہ. ان کی مثالیں بھی دے دیں. جی جو تائے مربوطہ ہوتی ہے جیسے اس میں فاطمہ تو، عائشہ تو، اسامہ تو، اور اس کے علاوہ جو الف مکسورہ ہوگی اس میں حسنہ، اور اس کے علاوہ جو الف ممدودہ ہوگی اس میں حمرا، اور اس کے علاوہ چلیں ٹھیک ہے. ذات جی کے اعتبار سے مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ سر ذات کے اعتبار سے 2 اقسام ہیں، ایک حقیقی اور دوسرا مجازی. حقیقی مؤنث وہ ہوگا جو اصل میں حقیقی ہے، مطلب اس میں توالد کی جو صلاحیت ہے وہ پائی جاتی ہے. لیکن جو مجازی ہے اس میں وہ مطلب یعنی وہ جو توالد کی خصوصی صلاحیت ہے وہ نہیں پائی جاتی، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی علامت ہوگی. جیسے جو حقیقی ہے اس میں ہوگا کہ جیسے امراتو، اخت. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مجازی میں جیسے مجازی میں جیسے ورقتن لفظی، سفینتن، جی اور جی سر مجازی تقدیری میں دارن، شمسن. یعنی ہے تو مجازی، جی لیکن مجازی جی میں بسا اوقات کوئی لفظی طور جی پر علامت ہوتی ہے اور بسا اوقات لفظی بھی نہیں ہوتی ہے، جیسے دارن، جی سر شمس. جی چلیں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامات مؤنث، پھر اسی طرح علامت تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی 3 اقسام: مؤنث لفظی فقط، مؤنث معنوی فقط، اور مؤنث لفظی و معنوی. اور پھر اس کے بعد ذات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں، حقیقی اور مجازی. اور پھر مجازی کی بھی آگے 2 قسمیں، مجازی لفظی اور مجازی تقدیری. یہ ساری اقسام پڑھنے کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ بسا اوقات یہ جو ذات کے اعتبار سے اقسام ہیں 3، اور اوپر علامت تانیث کے اعتبار سے جو اقسام ہیں یہ کبھی مشترک آ جاتی ہیں، مل کر آ جاتی ہیں، اور کبھی جو ہیں وہ الگ الگ آ جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے جو جو علامت اکٹھی ہوتی جائے گی اس کا نام بھی اتنا ہی لمبا ہوتا چلا جائے گا. مثلا اگر کسی اسم کے اندر لفظی علامت بھی موجود ہے اور وہ حقیقی طور پر اسم جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کو کہہ دیں گے مؤنث حقیقی لفظی. اس کو کیا کہہ دیں گے؟ مؤنث حقیقی لفظی. تو یہ وہ مؤنث ہے جس میں توالد و تناسل کی صلاحیت بھی ہے اور اس میں علامت تانیث بھی موجود ہے، جیسے امرأۃن، عورت. اب اس میں لفظی علامت بھی موجود ہے، اور امرا یہ حقیقت میں بھی مؤنث ہی ہے کیونکہ اس میں توالد و تناسل کی صلاحیت ہے. اسی طرح فاطمہ، سعدہ، یہ عورتوں کے نام ہیں. دوسرا، اگر اس مؤنث کے اندر ظاہری یعنی لفظی طور پر تو علامت تانیث موجود نہ ہو، لیکن وہ توالد و تناسل کی صلاحیت رکھتی ہو، یعنی حقیقی ہو،
تو گویا کہ حقیقی کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی، حقیقی کبھی لفظی ہوگی اور کبھی حقیقی جو ہے وہ معنوی ہوگی۔ تو اگر اس میں توالد و تناسل کی صلاحیت بھی ہے اور اس میں علامت تانیث نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے حقیقی معنوی۔ اوپر والی تھی حقیقی لفظی اور یہ ہے حقیقی معنوی۔ جیسے زینب، اب زینب جو ہے یہ حقیقی مؤنث ہے، عورت کا نام ہے، لیکن اس میں علامت تانیث کوئی بھی نہیں ہے، نہ تا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے۔ اس طرح ہند یہ بھی عورت کا نام ہے، تو لیکن اس کے اندر بھی کوئی علامت تانیث لفظی موجود نہیں ہے، تو معنوی طور پر یہ ہو جائے گی، پھر یہ حقیقی معنوی بن جائے گی۔ اس طرح ماں، تو گویا کہ حقیقی کی بھی دو قسمیں ہو گئیں، حقیقی لفظی ہوگی اور حقیقی معنوی ہوگی۔ اس کے بعد پھر آگے مجازی ہے، تو مجازی بھی اس کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی، مجازی لفظی یعنی وہ مؤنث جس میں توالد و تناسل کی صلاحیت تو نہیں ہے لیکن اس میں تنیث کی علامت ہوتی ہے، جیسے طاولۃ ٹیبل، ورقۃ سفینۃ۔ اب یہ ٹیبل ہے یا ورق ہے یا کشتی ہے، تو ان میں لفظی علامت تو موجود ہے تانیث کی، لیکن ان کے اندر توالد و تناسل کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا یہ مجازی لفظی ہوگی۔ پھر آگے ہے ایک مجازی معنوی، تو مجازی معنوی وہ ہے جس میں توالد و تناسل کی صلاحیت بھی نہیں اور اس میں علامت تانیث بھی نہیں، لیکن وہ ہے مؤنث۔ اور وہ مؤنث کیسے ہے؟ وہ اہل عرب سے سن کر ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں، کیونکہ عرب جو ہے ان اسماء کو مؤنث کہتے ہیں۔ تو اس قسم کو مؤنث سمائی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آخری قسم ہے نا مجازی معنوی، یعنی توالد و تناسل بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی تائے تانیث بھی موجود نہیں ہے، علامت تانیث بھی موجود نہیں ہے، تو اس کو مؤنث سمائی کہا جاتا ہے۔ مؤنث سمائی کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی سے سنی ہوئی ہو، لہذا آگے مؤنث سمائی کی شناخت کے چند قواعد بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ قواعد نہیں ہیں، یہ صرف اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے کہ عربوں نے ان چیزوں کو مؤنث قرار دیے ہیں، اہل عرب نے ان چیزوں کو مؤنث قرار دیے ہیں۔ تو سمائی کا معنی ہی سنی ہوئی، سنی سنائی بات، یعنی جو اہل عرب سے سن کر ہمیں پتہ چلے۔ یہ تو ایک قاعدہ ہوتا ہے نا کہ اس میں علامت تانیث موجود ہو یا وہ باقاعدہ حقیقی طور پر مؤنث ہو، یہ تو ایک قاعدہ ہے، لیکن بعض اسماء ایسے ہیں کہ وہ نہ تو اس میں علامت تانیث ہوتی ہے اور نہ ہی وہ حقیقی طور پر مؤنث ہوتے ہیں، لہذا ان کو مؤنث کہنے کا کوئی رول ہمارے سامنے نہیں ہوتا، ان کو مؤنث کہنے کا کوئی رول ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ تو صرف اس کو مؤنث جو ہے عربوں کے مؤنث استعمال کرنے کی وجہ سے ان کو مؤنث کہا جاتا ہے، عربوں کے مؤنث استعمال کرنے کی وجہ سے ان کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ تو مؤنث سمائی کی شناخت، اب ہم پڑھیں گے کہ مؤنث سمائی جو ہے وہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا۔ نہ تو وہ حقیقی طور پر مؤنث ہے اور نہ ہی اس کے اندر لفظ مؤنث کے موجود ہیں، یعنی نہ حقیقی مؤنث ہے نہ لفظی مؤنث ہے، لیکن ہے مؤنث، تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مؤنث ہے؟ تو اس کی شناخت کی چند ایک چیزیں ہیں جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مؤنث سمائی کی شناخت کے لیے بھی کوئی خاص قاعدہ کلیہ مقرر نہیں، یعنی اس کی شناخت کے لیے بھی کوئی خاص قاعدہ جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ اس کا تعلق عربوں کے سما پر موقوف ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ عربوں کے سما پر ہے کہ عرب کس کس چیز کو مؤنث کہتے ہیں، اور اس کا پتہ کتب لغت سے لگتا ہے۔ لغت کی کتابوں کے اندر جس طرح منجد ہے یا اس طرح کر کے قاموس ہے، تو لغت کی جو کتابیں ہیں لسان العرب ہے، ان کے اندر ان اسماء کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مؤنث اسماء ہے۔ تو یہاں پہ چند ایک اصول یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، البتہ بعض ایسے اصول و ضوابط ہیں
جن کی روشنی میں اس کے بارے میں کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ اصول درج ذیل ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جن کا علم پھر ہمیں کتب لغت سے ہی ہوگا۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جسم کے جفت اعضاء، یعنی وہ اعضاء جو کہ دو دو ہیں، یہ عموماً مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یہ عموماً مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اذن، کان، اب کان بھی چونکہ دو ہیں لہذا اذن یہ مؤنث استعمال ہوگا۔ عین، آنکھ، دو آنکھیں ہیں، یہ بھی مؤنث استعمال ہوں گی۔ ذراع، ہاتھ کونی تک، یہ بھی دو ہیں لہذا یہ بھی مؤنث استعمال ہوں گے۔ ہاں البتہ انہوں نے اس پر کیا کہا تھا؟ عموماً، یعنی سارے نہیں بلکہ عموماً، جیسے رجل، پاؤں، اور جو بھی دو دو اعضاء ہیں۔ البتہ اس میں سے صدغن، یہ کن پھٹی کو کہتے ہیں صدغن، اور اس طرح خدن، یہ گال کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد عاتقن، کندھا، اور حاجبن، ابرو، یہ جو چار لفظ ہیں، صدغن کن پٹیاں بھی دو ہیں، خدن گال بھی دو ہیں، اور اس طرح عاتقن کندھے بھی دو ہیں، حاجبن ابرو بھی دو ہیں۔ تو یہ چار اسماء ایسے ہیں جو دو ہونے کے باوجود مذکر ہیں، ان کو مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ پھر یہ بھی کوئی قاعدہ تو نہ ہوا کہ سارے اعضاء جو دو ہیں وہ مؤنث ہوں گے یا مذکر ہوں گے۔ تو اصل پھر بات سما پہ ہی چلی گئی کہ بعض اسماء جو ہیں ان کو اہل عرب نے مؤنث استعمال کر لیا ہے، ان کو ہم مؤنث کہیں گے، اور بعض کو انہوں نے مذکر استعمال کر لیا ہے، ان کو ہم مذکر کہہ دیں گے۔ دوسرے نمبر پر شراب کے جو نام ہیں یہ سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے خمر، خرطوم، غلاء، یہ شراب کے مختلف نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہواؤں کے نام، یعنی ہوا کے مختلف نام ہوتے ہیں اس کی صفات کے اعتبار سے۔ بسا اوقات ہوا جو ہے وہ عذاب بن کر آتی ہے، اور بسا اوقات وہ رحمت بن کر آتی ہے۔ پھر وہ کس سمت سے چل رہی ہے اس اعتبار سے ہوا کے بھی کئی ایک نام ہیں، جیسے ریح، صرصر، یہ دونوں ہواؤں کے نام ہیں۔ اس طرح دوزخ کے نام جو ہیں، دوزخ کے نام بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے جہنم، سقر، مگر اس میں جو جہیم کا لفظ ہے، جہیم جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ پھر جمع مذکر سالم کے علاوہ تمام جمعیں، یعنی جو جمع بناتے ہیں، جمع چار طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع سالم ہوتی ہے اور ایک جمع مکسر ہوتی ہے۔ تو جمع سالم کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اس طرح جمع مکسر جو ہے وہ بھی مؤنث کی مکسر بھی ہو سکتی ہے، مذکر کی مکسر بھی ہو سکتی ہے۔ تو جمع مذکر سالم جو ہوتا ہے یہ دراصل کسی بھی اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگانے سے جمع مذکر سالم بنتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون، یا اگر اس کی نسبی اور جری حالت لے کر آئیں تو وہ بن جاتا ہے مسلمین، یا پھر اسی طرح مؤمنون سے مؤمنون اور مؤمنین، کاتبون سے کاتبون کاتبین۔ تو یہ ساری یہ جمع مذکر سالم ہے۔ تو کہتے ہیں جی جمع مذکر سالم کے علاوہ، جمع مذکر سالم کے علاوہ تمام جمع، وہ مؤنث سالم ہوں یا وہ جمع مکسر ہو، تو وہ تمام جمع جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی جب جمع کا کوئی صیغہ آئے گا تو اس کو مؤنث استعمال کیا جائے گا، مؤنث کی ضمیر وغیرہ آئے گی اور مؤنث ہی اس کو شمار کیا جائے گا۔ ہاں البتہ جمع مذکر سالم جو ہے وہ مؤنث استعمال نہیں ہوگی، جمع مذکر سالم جو ہے وہ مؤنث استعمال نہیں ہوگی، بلکہ اس کو مذکر ہی استعمال کیا جائے گا، مذکر ہی شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے ہیں حیوانوں کے نام، یعنی حیوانات کے جو نام ہیں، جیسے ارنبن، خرگوش، عقابن، باز،
تو یہ نام جو ہے یہ بھی مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں۔ بعض ایسے اسماء بھی ہیں جن میں تذکیر و تانیث دونوں جائز ہیں، یعنی مؤنث بھی جائز ہے، مذکر بھی جائز ہے تذکیر و تانیث دونوں طرح سے جائز ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جگہوں، ملکوں اور شہروں کے نام۔ جگہوں، ملکوں اور شہروں کے نام، تو یہ جگہ ہو یا ملک ہو اس کو موضعن، موضعن کی تعویل میں مذکر، موضعن جگہ کو کہتے ہیں، اور بقعتن، بقعتن زمین کا ٹکڑا کی تعویل میں مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی جگہ کا نام ہے، کسی شہر، ملک کا نام ہے، کسی شہر کا نام ہے، تو اس کو موضعن کی تعویل میں کہ یہ جگہ ہے، تو موضعن سمجھ کر اس کو آپ مذکر استعمال کر سکتے ہیں، اور بقعتن، بقع کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو، اس کی تعویل میں آپ اس کو مؤنث استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا ایسے اعلام کو، ایسے ناموں کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ان کے اوپر آپ تنوین لا سکتے ہیں، اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو بغیر تنوین کے پڑھیں گے چونکہ جب وہ مذکر ہوگا تو مذکر جو ہے وہ غیر منصرف کی اقسام میں سے نہیں ہے، لہذا ہم اس کو منصرف ہی استعمال کر لیں گے۔ اور اگر آپ اس کو مؤنث کریں گے تو تانیث جو ہے عدل وصف، تانیث معرفہ، تو تانیث جو ہے وہ غیر منصرف کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، لہذا وہ غیر منصرف بن جائے گا۔ تو ان کو دونوں طرح سے ہی پڑھ سکتے ہیں، جیسے مدینہ تو مدینہ تن بھی پڑھ سکتے ہیں، مدینہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں، مکہ تو، مکہ تن بھی پڑھ سکتے ہیں، مکہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لاہور کو لاہورو اور لاہورن دونوں طرح ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کو باکستانن اور باکستانو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حروف تہجی ہیں، تو حروف تہجی سارے کے سارے یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح ہی استعمال ہوتے ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی، الف با تا سا سے لے کر یا تک۔ اور اس طرح حروف عاملہ، حروف عاملہ کی متعدد اقسام ہیں، جیسے حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف ناصبہ ہیں، حروف جازمہ ہیں، حروف ایجاب ہیں، حروف تنبیہ ہیں۔ وہ ہم نے قواعد الصرف کے آخر میں بھی کچھ پڑھے تھے، اور قواعد النحو ابتدائی جو ہے اس کے آخر میں بھی کافی سارے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسم جمع، یعنی وہ اسم جو ہے تو واحد لیکن جمع پر دلالت کرتا ہے، جیسے راحتن، راحتن، تو راحتن ایک گروہ کو کہتے ہیں، تو اب یہ ہے واحد کا اسم لیکن جمع پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں، جیسے جگہوں، ملکوں اور شہروں کے نام، اس طرح حروف تہجی کے نام، پھر آگے حروف عاملہ کے نام، اور پھر اسم جمع، یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں، اور ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بہت سارے اسماء انہوں نے یہاں پر ویسے ہی لکھ دی ہیں جو ان اصولوں میں نہیں آتے تھے، تو وہ اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے الموسا، یہ استرے کو کہتے ہیں، الموسا استرا۔ اس طرح السکین چھری، السوق بازار، القلیب پرانا کنواں، القراع گائے یا بکری کا پایا، الازار تہبند، العنق گردن۔ پھر اس طرح الدلو ڈول، السبیل راستہ، اللسان زبان، السلاح اسلحہ، الحال حالت، السراویل سراویل یا پجامہ، الفہر پتھر۔ اس طرح الاضحیٰ عید الاضحیٰ، الطریق راستہ، العسل شہد، المتن کمر، الساع سا یا ٹوپا غلہ ناپنے کا آلہ، العرس شادی، اور السلم صلح یا امن۔
تو یہ وہ اسما ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور 3 21، یہ 7 یہ 21 اسما وہ ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اوپر جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں کہ جگہوں اور ملکوں کے نام، حروف تعجی، اسم جمع اور یہ والے اسماء مذکر اور مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چند ایک اسماء وہ کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل اسماء میں علامت تانیث ہونے کے باوجود ان کا اطلاق مذکر و مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، جیسے الصخلۃ بکری کا بچہ۔ اب یہ بکری کا بچہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، نر ہو یا مادہ ہو، دونوں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اس طرح الحیۃ سانپ، تو مؤنث سانپ ہو یا مذکر سانپ ہو، نر ہو یا مادہ ہو، دونوں طرح کے سانپوں کے اوپر الحیہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ اسی طرح الربعۃ میانہ قد والا، تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی دونوں مذکر اور مؤنث دونوں پر استعمال ہوتا ہے، اس کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر تو مکمل ہو گیا، جس میں ہم نے مؤنث سماعی کی شناخت کے چند قواعد پڑھے کہ مؤنث سماعی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، اہل عرب سے سن کر ہم اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر اس کا پتہ لگانا ہو تو کتب لغت جو ہے، جو لغت کی کتابیں ہیں، ان کے اندر اس کی وضاحت موجود ہوتی ہے، ہر اسم کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ بس چند ایک موٹے موٹے اصول یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اسماء جو ہیں یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ تو جسم کے جفت اعضاء عموماً مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے اذن، عین، ذراع۔ ہاں البتہ صدغ، خد، عاتق اور حاجب یہ مذکر استعمال ہوں گے۔ اس طرح شراب کے نام جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوں گے، ہوا کے نام مؤنث استعمال ہوں گے، دوزخ کے نام مؤنث استعمال ہوں گے، مگر اس میں سے ایک جو جحیم لفظ ہے وہ مذکر استعمال ہوگا۔ پھر اس طرح جمع مذکر سالم کے علاوہ تمام جمع کے جو اسماء ہیں جو کسی بھی واحد اسم کی جمع بنائی گئی ہو وہ ساری کی ساری مؤنث استعمال ہوں گی۔ حیوانوں کے سارے نام جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوں گے، اور بعض اسماء ایسے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں طرح ہی جائز ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ملکوں، شہروں اور جگہوں کے نام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ملک ہوتا ہے تو وہ بھی ایک جگہ ہوتی ہے، شہر ہوتا ہے وہ بھی ایک جگہ ہوتی ہے، تو اگر ہم اس جگہ کو موضوع کی تعویل میں کہ یہ جی فلاں جگہ ہے، لاہور شہر یہ ایک جگہ ہے، تو اگر اس کو موضوع کی تعویل میں کریں تو وہ مذکر ہوگا، اور اگر بقعۃ کی تعویل میں کریں تو وہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح حروف تہجی الف با تا ثا جیم حا خا یہ آخر تک، اور پھر حروف عاملہ جو ہیں وہ بھی ان کی بے شمار قسمیں 16 قسمیں ہیں تقریباً، جس میں حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، اسی طرح حروف ناصبہ ہیں، حروف جازمہ ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے حروف تنبیہ ہیں، حروف ایجاب ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے حروف ہیں چونکہ وہ بھی حروف ہیں تو تمام کے تمام حروف یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح اس میں جمع، اور پھر یہ سارے اسماء جو 21 یہاں پر لکھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے، لیکن بعض اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں باقاعدہ علامت تانیث موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اطلاق مذکر و مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، جیسے الصخلۃ بکری کا بچہ، الحیۃ سانپ، اور الربعۃ میانہ قد والا۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، لیکن اب آگے ہمارے پاس ایک مشق ہے جو ہم نے حل کرنی ہے۔ تو ہم اس چیپٹر کی مشق اور تمرین جو ہے اس کو دیکھنے لگے تھے سوالات کو۔ سب سے پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہ مشق جو ہے یہ آپ نے حل کرنی ہے، میں نے آپ سے سوالات کرنے ہیں، آپ نے بتانا ہے۔ جی زرتاشا خان آپ بتائیے جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی کون بتائے گا جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی شیخ صاحب میں بتاؤں؟ جی امجد اقبال صاحب آپ بتائیے۔
جی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ یہ سارے سوالات جو ہیں جو ہم نے کل پڑھا ہے اور آج پڑھا ہے اسی میں سے ہیں، الگ نہیں ہے، بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے جی۔ مذکر اور مؤنث، مذکر کس کو کہتے ہیں اور مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ جی یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں تانیث کی علامتیں موجود نہ ہوں، اور جبکہ مؤنث وہ اسم ہوتا ہے جس میں تانیث کی علامتیں موجود ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد یہ ہے علامات تانیث کتنی اور کون کون سی ہیں، مثال لکھیں۔ جی شاہد صاحب آپ بتائیے، علامات تانیث کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ جی سر علامت تانیث سر 3 ہیں۔ ایک سر تائے مدورہ گول تا، اور الف مکسورہ الف ممدودہ، اور سر جو گول تا ہے اس کی مثال ہے جمیلۃ ناصرۃ، اور سر الف مکسورہ کی ہے صغرا حسنہ۔ سر اس میں موسیٰ اور عیسیٰ بھی آئے گا؟ جی موسیٰ اور عیسیٰ آ سکتا ہے؟ موسیٰ اور عیسیٰ یہ سر اس میں ہاں آئیں وہ گے؟ بھی ہو سکتی ہیں، بالکل ایسی ہیں، آ جائیں گے وہ۔ اور سر الف ممدودہ میں مثال ہے کہ ہمرا سفرا صحرا، اس میں سر مد والا الف آ جائے، تھوڑا کھینچتے ہیں، اس کی یہ مثال ہوتی چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جی آگے تیسرا سوال ہے، ذات اور علامت تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی اقسام لکھیں۔ ذات اور علامت تانیث یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، علامت تانیث کے اعتبار سے الگ اقسام ہیں اور ذات کے اعتبار سے الگ اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے بتائیں ذات کے اعتبار سے کون سی اقسام ہیں؟ جی جی شیخ صاحب میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیے فیصل صاحب۔ جی شیخ صاحب، جو ذات کے اعتبار سے اس کی مطلب جو ہے نا وہ دو قسمیں ہیں، ایک مؤنث حقیقی ہے ٹھیک ہے، اور دوسری شیخ صاحب مؤنث غیر حقیقی یعنی کہ مجازی ہے۔ مجازی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، مؤنث حقیقی کون حقیقی سی وہ ہوتی ہوتی ہے ہے؟ جس میں توالد و تناسل جو ہے نا اس کی صلاحیت ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، جیسے امراتن ناقتن اس کی یہ مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو غیر حقیقی یا مجازی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کی آگے پھر مطلب جو نا یعنی کہ جو حقیقی نہیں ہوتی، مجازن ہوتی ہے، جس میں توالد و تناسل کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، اس کی آگے پھر دو قسمیں مزید ہیں ٹھیک جن ہے، کو مؤنث مجازی لفظی ہے اور مؤنث مجازی تقدیری ہے۔ مانوی مؤنث مجاز جی تقدیری ہے، تقدیری ہے، ٹھیک ہے، تقدیری کہہ لیں۔ جی تقدیری، یہ ذات کے اعتبار سے تقدیری جی ہوگی۔ تو جو مجازی لفظی ہے اس میں وہ مؤنث ہے جس میں تانیث کی ظاہری علامت جو ہوتی ہے نا وہ موجود ہوتی ہے، جیسے ورقتن۔ تو جو مجازی ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے تو اس میں تانیث کی علامت جو ہے نا وہ ظاہرن نہیں ہوتی لیکن قدرن ہوتی ہے۔ مطلب جو ہے نا جیسے مطلب تا نہیں آئے گا دارن شمسن وغیرہ۔ جی 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 یہ چلیں ٹھیک ہے، ذات کے اعتبار ماشاءاللہ۔ سے۔ جی آگے سوال ہے علامت تانیث کے اعتبار سے، دو چیزیں تھی۔ ہاں جی احسان علیہ زید صاحب آپ بتائیں گے تانیث کے اعتبار سے۔ جی سر میں بتاتا ہوں۔ اس کے اعتبار سے سر 3 قسمیں، مؤنث لفظی فقط، اور دوسرا ہے معنوی فقط، اور تیسرا ہے سر لفظی اور معنوی فقط۔ لفظی و معنوی فقط، یہاں پہ فقط کا لفظ نہیں آئے گا، فقط کا ہاں معنی جی ہوتا سر، ہے لفظی صرف، اور معنوی، سوری۔ اونلی ون کے لیے فقط کا لفظ آتا ہے۔ آپ کہہ جی لیں سر، صرف لفظی یا صرف معنوی یا پھر معنوی اور لفظی دونوں، یہ اصل میں ان کا مفہوم ہے، جی سر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہے جی سر۔ مؤنث سمائی کی شناخت کے اصول بیان کریں۔ جی کون بتائے گا مؤنث سمائی کی شناخت کے اصول بیان کریں؟ میں بتاؤں سر؟ جی شاہد صاحب آپ بتا دیجئے۔ سر مؤنث سمائی کی شناخت کا کوئی خاص قاعدہ تو کلیہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو عرب جو بولتے ہیں تو ادھر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ جس طرح سر جسم کے کچھ حصے ہیں ان کو مؤنث کہتے ہیں، جیسے کان، آنکھ ہو گئی، عینن، اور سر اس طرح شراب کے نام جو ہیں وہ سر جتنے بھی ہوتے ہیں شراب کے نام وہ ان کو جو عرب اہل عرب ہیں وہ سارے مؤنث بولتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ہواؤں کے نام، ہوا کے نام، دوزخ کے دوزخ نام. کے نام، ٹھیک ہے. اور سر جمع مذکر سالم کے علاوہ جو جمع ہوتی ہیں وہ چلے بھی سر ٹھیک ہے مونس میں ماشاء آتی اللہ. ہیں. آگے ہے وہ اس کے کون بعد سے الفاظ ہیں جن میں تذکیر و تانیث دونوں جائز ہیں؟ سر میں بتاؤں، جی جی آپ بتا دیں. وہ جس میں بکری کا بچہ اور سانپ اور میانہ کدواری اس کی، اور پیس سر میں نے بھی روایت بھی کیا، وہ والے جس میں برابر ہوتے ہیں، دونوں جائز ہیں. اور اس میں جمع مطلب کہ اس میں جو ہے اس اسماء میں جو علامت تنیث ہونے کے باوجود ان کا اطلاق مذکر و مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، جیسے کہ السخنہ، الحیہ اور الشات اور الربع. چلیں ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو اوپر تھے نا ان کا میں نے اصل پوچھا تھا، یہ تو وہ ہیں جن پہ دونوں کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن تو یہ وہ والے نہیں ہے کہ جس میں دونوں جائز ہے، تذکیر و آپ تانیث. نے وہی بیان کرنے ہیں نا جن میں تذکیر و تانیث دونوں جائز ہیں، جیسے جگہوں کے نام، حروف تہجی، اس میں جمع، اور پھر یہ جو 21 اسماء یہاں پر بیان کیے ہیں، موسیٰ، سکین، سوق، خلی وغیرہ، یہ سارے مراد ہیں. اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل آیات اور جملوں میں مذکر و مؤنث اسماء کی نشاندہی کریں، نیز ترجمہ بھی لکھیں. تو یہاں پہ آپ نے صرف مذکر اور مؤنث کی نشاندہی کرنی ہے. جی سب سے پہلے ہے کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب اس میں کلو جو ہے یہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ سر یہ تو حرف ہے نا اس میں. ہاں سر دونوں ہیں. یہ مذکر ہے، دونوں اس نہیں میں ہے. جمع. یہ سر اس میں جمع جمع نہیں ہے، ہے. یہ واحد کا صیغہ ہے. اچھا آگے ہے نفسن. سر کلن کا مطلب ہوتا ہے ہر نفس، ہر ہاں ہر لیکن نفس، تو اس میں تو دونوں آ جائیں گے. عربی زبان میں اس کو واحد ہی شمار کیا گیا ہے. اس کی جمع جو ہے وہ ضمیر کے ساتھ آتی ہے، کلہم، اس طرح کر کے. اور نفسن، جی سر مؤنث ہے. نفسن مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ سر سمائی ہے. مؤنث سمائی ہے. اس- کیوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ سر جہاں پہ بھی تذکرہ آیا نا نفس کا سر، تو پھر وہ اس سے نا تو آگے نہیں آپ آگے مؤنث کی بتائیں کہ اس وہ کی آتی جو صفت آگے آ رہی ہے نا، نفسن ذائقۃ ہے. جی سر. الموت، ذائقہ تو جو ہے جی یہ مؤنث آیا ہے. جیسے وہ پیچھے ہم نے پڑھا جی تھا نا، یدن رحیمتن، عین جاریتن، ٹھیک ہے. اور جی سر. ذائقہ تو کیا ہے؟ یہ تو یہ سر صرف مؤنث ہے نا، اس کی ہاں اس صفت ہے. کی کیا علامت ہے؟ سر تائے مدورہ اللہ سے. اس کے آخر میں ہے. اور الموت، یہ مؤنث ہے سر. موت مؤنث ہے. جی سر. کیسے مؤنث ہے؟ یہ اس طرح کے مطلب جو نا، ایک تو صفت کے ساتھ اس کو دیکھیں گے تو پھر مطلب جو نا یہ سمائی جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ماننا ہے. لیکن اس کی صفت تو یہاں کوئی بیان نہیں کی گئی. یہ سر جو حرف جر کے ساتھ جو پیچھے آ رہا ہے ذائقۃ اس طرح نہیں ہوگا ذائقۃ الموت سے. کیا آ رہا ہے؟ جو حرف جر تو حرف یہاں کوئی جر نہیں آ رہا. یہ الموت جو الف ہے یہ لام. مذکر ہے، موت کا لفظ مذکر ہے. یہ ال جو رائٹ ہے، یہ ال صرف اس کو معرفہ بنا رہا ہے. رائٹ اور ذائقہ مضاف ہے، اور الموتی یہ مضاف الیہ ہے، یہ حرف جار نہیں ہے. رائٹ جی رائٹ.
چلے آگے ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، اچانک وہ ایک اژدہا تھا جو دوڑ رہا تھا. فَإِذَا، اذا تو خیر حرف ہے، اذا حرف ہے تو حرف کیا ہوتا ہے؟ جی حروف، مونس سر، یعنی مونس، حروف مونس سارے سر، مؤنث ہیں، ٹھیک ہے. اور حیا ضمیر ہے، یہ یہ سر مونس ہے یہ شیخ. حیا ضمیر یہ جو سر ہے واحد مؤنث کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اور حیاتن، یہ مونس ہے. ہاں تسعى فعل ہے، یہ بھی مؤنث کا فعل ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اس کے بعد آگے ہے ہی بقرۃ صفراء، ہی یہ سارے بقرۃ صفراء. یہ جی سارا جملہ مونس ہے. ہی بھی مؤنث ہے، بقرۃ بھی مؤنث ہے، اور صفراء مونس یہ بھی یہ بھی مونس ہے مونس سر. ہے. اس میں کیا علامت ہے مؤنث کی؟ ستائے اس میں نہیں، الف ممدودہ. الف ممدودہ الف آ گیا، ممدودہ. ٹھیک ہے. ہوں. چلے اس کے بعد آگے ہیں الحدائق تکون فی المدن، الحدائق تکون فی المدن، باغ جو ہیں وہ شہروں میں ہوتے ہیں، باغ جو ہیں وہ شہروں میں ہوتے ہیں. اب یہاں پر مذکر مؤنث دیکھنے ہیں. الحدائق باغات یا پارک، مونس ہے سر. ہاں مؤنث ہے کیونکہ یہ واحد، اس کی واحد کیا آتی ہے؟ حدیقۃ، حدیقہ. جی حدیقۃ. اور ویسے بھی یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ جمع ہے. جی سر. تکون یہ فعل ہے اور سر مؤنث ہے. یہ فیل ہے فی جی سر. المدنی، فی حرف جر ہے، فی کیا ہوگا؟ مونس. مونس سر. مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے. المدنی شہروں میں، تو یہ شہروں کا نام یہ ہے، بھی مونس ہے جی. مذکر مؤنث دونوں کا مونس. استعمال ہو سکتا ہے. چلے جی. عندی قلم و قراصۃ، میرے پاس قلم اور کاپی ہے. عندی قلم کیا ہے؟ مونس اسمائی. قلم، قلم تو مؤنث نہیں ہے. مذکر ہے سر. ہاں. اور قراصۃ یہ مونس ہے مونس سر. ہے یہ. مؤنث ہے. مونس. آگے ہے الثور احمر، سرخ بیل، الثور احمر سرخ بیل. جی اسے مذکر ہے سر دونوں. یہ دونوں مذکر ہیں، ٹھیک ہے. آگے ہے ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر. ید، جی پہلا مونس ہے سر. مونس ہے. ہاں ید نہیں یہ مؤنث ایک اور ہاتھ ہے. اللہ، مذکر. اور اللہ جو ہے نا وہ مذکر ہے. لفظ اللہ مذکر ہے. اور اعلی، اعلی حرف جر یہ حرف جر، یہ مونس ہوگا سر. مونس. یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اور الجماعہ الجماع مونس سر. یہ تو جی جی، مونس. اس کی تو علامت سیدھی سیدھی موجود ہے. جی. آگے ہے لون الجدار احمر، دیوار کا رنگ جو ہے وہ بھی سرخ ہے. جی لون، یہ مونس ہوگا مذکر شیخ. مذکر لگ رہا. لون مذکر ہے مؤنث سر. ہوگا. مذکر. یہ مؤنث کیوں ہے؟ دیوار مذکر ہے. شیخ رنگوں کے نام مونس نہیں ہوں گے؟ رنگوں کے نام تو نہیں ہے اس میں کہیں بھی. لون، اچھا یہ لون رنگ بھی ہے صحیح. مذکر ہے، الجدار بھی مذکر ہے، یہ دونوں ہی مذکر ہوں گے. اور احمر بھی مذکر ہی ہے. آگے ہے السماء فوقنا، السماء جی سر یہ مونس ہے سر. یہ کیوں مونس. مؤنث ہے؟ آسمان. جی سر. آسمان، یہ مونس ہے سر. جی سر الف سمائی ممدودہ مونس کی ہے. لیکن وجہ سے. جمع ہے، لیکن جمع کی وجہ سے. السماء سر الف واحد ہے، ممدودہ کی اس وجہ کی سے. جمع آتی ہے سماوات. تو یہ مذکر ہے سر. السماء مذکر ہے، اس کی جمع جب بنے گی نا سماوات، وہ مؤنث ہو جی گئی. جی جی. فوقنا ہمارے اوپر، ظرف یہ اسم ہے اور یہ مذکر ہے. چلیں جی. اس کے بعد پھر آگے مندرجہ ذیل اسماء مؤنث ہیں، ذات اور علامات کے اعتبار سے مؤنث کی قسم بتائیں. یعنی ہیں مؤنث لیکن آپ نے اس کی صرف قسم بتانی ہے.
ذات کے اعتبار سے اور علامات کے اعتبار سے. سب سے پہلے ہے سوداء، سیاہ عورت. سر الف ممدودہ ہے سر، اس میں علی علامات مقصودہ ہو گیا. اور ذات کے اعتبار سے یہ مونس کون سی ہے؟ حقیقی. ہاں یہ مونس نہیں سر، حقیقی ہو. ہاں جی سر ویسے حقیقی ویسے سر رنگ کا نام بھی ہے نا، حقیقی میں آئے گا سر. حقیقی. یہ رنگ کا نام ہے، لیکن یہ اگر اس کا موصوف آ جائے تو پھر واضح ہوگا کہ کس چیز کا رنگ ہے. لیکن عام طور جی پر سر. یہ مونس کے رنگ پہ ہی سودا کا لفظ بولا جاتا ہے. کالی عورت بھی ہو سکتی ہے، کالی اونٹنی بھی ہو سکتی ہے، کالی چڑیا بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی مونس چیز صفت ہے. اس کے بعد آگے ہے حمنتو. حمنتو عورت کا نام ہے. علامت تا مدورہ سر. علامت کے اور اعتبار سے تا اس ہے اور ذات کے اعتبار سے یہ حقیقی ہے مونس سر. حقیقی ہے. دجاجتن مرغی. حقیقی. سیم ہی ہے سر مونس دونوں حقیقی ہے سر، اور علامت تائے مدورہ. تا ہے. تا مدورہ. صحراء الف ممدودہ ہے سر، اور یہ مونس حقیقی ہے غیر حقیقی ہے؟ غیر حقیقی ہے سر. مونس غیر حقیقی ہے اور علامت علی ممدودہ ہے. الف مریم ممدودہ. حقیقی. سوری. مونس حقیقی ہے اور آگے علامت اس میں کیا ہے؟ یہ ذات کے اعتبار سے یہ یعنی ذات کے اعتبار سے تو یہ مونس حقیقی ہے، لیکن اس کی علامت جو ہے وہ تقدیری ہے، مانوی جی ہے. جی بے شک. علامت جو ہے اس میں تقدیری ہے. پھر آگے معاویتو. سر تائے مدورہ اور مانوی. غیر حقیقی. ہاں یہ اور غیر سر وہ حقیقی ہے کیونکہ یہ مرد کا نام ہے، عورت کا نام ہی نہیں ہے. پھر آگے ذراعن. ذراعن ہاتھ. جی سر یہ غیر حقیقی ہے اور مانوی ہے سر. ہاں غیر حقیقی ہے اور مانوی ہے. اور جی اور سر. یہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ جسم کے اعضاء میں سے. آگے ہے سقر، جہنم کا نام سقر. یہ موسم مونس سمائی ہے. ہاں مونس غیر سمائی. حقیقی سر. مونس سمائی ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ صرف یہ بتانا ہے کہ اس کی علامت کیا ہے. مونس سمائی کی علامت علامت مانوی ہے علامت نہیں ہے، یہ مانوی ہے، مانوی مونس ہے نا. اور غیر حقیقی ہے. چلے جی ماشاءاللہ آج ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، چیپٹر نمبر 5. تو اس میں مونس کی مکمل تفصیلات ہم نے پڑھ لی ہیں. کل آپ لوگوں نے پورا چیپٹر یاد کر کے آنا ہے، شروع سے لے کر یہ تدریبات کے آخر تک. مکمل چیپٹر اچھی طرح سے یاد کریں گے اور اس کے ساتھ ہی کوشش کریں کہ پیچھے سے جو ہے پیچھے سے بھی ایک دفعہ ریویژن کر لیں ساتھ ساتھ. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.